بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی مسلسل جد و جہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ گھر بار، رشتے، کردار اور یقین بنانے میں سال بیت جاتے ہیں اور بکھرنے میں بس لمحہ لگتا ہے۔ بھروسہ کرنا ہے تو صرف اللہ پاک کی ذات پہ کرو۔ لوگوں کا کیا ہے، چھوڑ جاتے ہیں یا توڑ جاتے ہیں۔ جہاں جلے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ اپنے دل کے زخم خود رفو کرنے کی عادت بناؤ، کوئی بھی دوسرا ہاتھ صرف درد بڑھائے گا۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ دل کی کتاب میں صرف ایک نام ہونا چاہیے، بہت سے نام ہوں گے تو وہ انسائکلوپیڈیا ہو جائے گی۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر، علم پر دسترس پا کر، چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ کسی کا دل چیر کر تو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ اپنے گھر سے زیادہ وقت آپ نے اپنی قبر میں گزارنا ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کے سرمایہ کاری کریں۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیں، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارا رکھا ہوا ہے۔ خاموشی میں ہی راحت ہوتی ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر بھی، عزت سے جو مل جائے وہ قطرہ ہی بہت ہے۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہر مسلمان موت ہی کیوں ایمان پر چاہتا ہے، زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا۔ ہمارا ہر کام آسان ہوگا جس دن کا پہلا کام نماز ہوگا۔ زیست کا اعتبار کیا ہے امیر، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جیتے جی مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں، یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے، آمین۔ تلخ حقیقت، اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ تھوڑا نہیں پورا سوچئے۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ سگریٹ مت بنو کہ استعمال کے بعد پیروں تلے روندے جاؤ، بلکہ نشہ بنو کہ تمہیں استعمال کرنے والا تباہ ہو جائے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے صرف وہی نہیں ہوتے جو خون کے رشتے ہوں۔ اپنا تو ہر ایک وہ ہوتا ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہوتا ہے۔ تعریف کے محتاج لوگ تنقید سے حوصلہ ہار جاتے ہیں اور اپنے کام میں دلچسپی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب دل کو لگتی ہے نا، تبھی تو دل اللہ سے لگتا ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے، نظریے کا نہیں۔ امید بھی کتنی عجیب چیز ہے، لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ اچھی تربیت تو گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔
جو اکیلے چلنے کا حوصلہ رکھتا ہے ایک دن اس کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ بلا وجہ بولا گیا جھوٹ آپ کو وقتی طور پر زمین سے 6 فٹ اونچا تو اٹھا سکتا ہے، لیکن ذرا یہ تو سوچیں زمین سے 6 فٹ نیچے کیا کریں گے۔ ہار جیت وہیں ہوتی ہے جہاں مقابلہ ہو، اور اپنوں میں مقابلہ نہیں ہوتا، ہار جیت نہیں ہوتی۔ اگر جیت ہو تو دونوں فریق جیتتے ہیں، ہار ہو تو دونوں ہارتے ہیں۔ میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں۔ کچھ چیزیں ہمیشہ دل میں باقی رہ جاتی ہیں، ہاں وقتی طلب تو نہیں ہوتی، مگر دل کے کسی کونے میں وہ حسرت بن کر ہمیشہ سانس لیتی رہتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جو برا کرے یا جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو، بس ایک سی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ اس کو معاف کر کے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ جو کامیابی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو تبھی ملے گی جب آپ سوچنے کے علاوہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ جس ملک میں ہر کلومیٹر پر لائبریری اور تجربہ گاہ کی بجائے دربار اور درگاہ ہو، وہاں سائنسدان نہیں بلکہ مجاور اور ملنگ ہی پیدا ہوں گے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود ہونے والی ناکامی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کے باوجود کچھ بھی نہیں، اور اصل طاقت و کبریائی رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ لڑکی کی کل کائنات اس کی حیا اور پاکیزگی ہے۔ اگر ایک مرتبہ یہ آبدار و نایاب موتی اپنی پاکیزہ چمک کھو دیں تو 7 پردوں کی تہوں میں بھی نہیں مل سکتے، نہ ہی ساری دنیا کی دولت کے عوض خریدے جا سکتے ہیں۔ عورت تو سیپ میں چھپا ہوا وہ انمول موتی ہے جو پردے میں ہی چمکتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ انسان نے اپنی انگلی پر موجود ایک ناخن بھی نہیں بنایا، پھر وہ کون ہے جس نے ٹریلین خلیات پر مشتمل یہ وجود دے دیا؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے، سبحان اللہ۔ نکاح میں کشادگی ہے، گھبراتے کیوں ہو؟ جو اللہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے وہی آنے والی کو بھی کھلانے پلانے پر قادر ہے۔ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کوئی کیمرے کی آنکھ نہ صرف مجھے دیکھ رہی ہے بلکہ میری نقل و حرکت اور گفتگو بھی ریکارڈ کر رہی ہے تو میں اپنے قول و فعل میں کتنی محتاط ہو جاؤں گی۔ ہم پر ہر آن اللہ پاک کی نظر ہے، تو کیا ہمیں محتاط نہیں ہونا چاہیے؟